میرے میں تھرڈ فلور پہ دیکھنے جا رہی ہے. آپ شروع کروا لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، کے لیے بلند ترین صلوات. ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند ترین صلوات.
البيان وفضلنا وكرمنا على الأمم السابقة بالتصديق والإيمان والصلاة والسلام على الرسول المسجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. لله الذي جاء لنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإمام زمانہ علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتطهره فيها سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم أجمعين. صلوات تمام کر تعریف اور حمد و ثنا پروردگار عالم کے لیے، اور اس کے بعد ہمارا تمام کر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. مومنات، روزے منگل کی دعا جو ہم نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے ہیں تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں، تو اس دعا میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، تمام حمد تیرے لیے ہے اور حمد کثیر تیرے ہی شایان شان ہے. اے پروردگار عالم، اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے کردگار، تمام بدکار دشمنوں سے، ظالم جابر حکمرانوں سے ہمارا تحفظ فرما. الہی آمین. پروردگار عالم، ہمیں اپنے لشکر میں شامل فرما کہ تیرا لشکر ہی غلبہ حاصل کرنے والا ہے. بے شک. اپنے گروہ میں شامل فرمانا کہ تیرا گروہ ہی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. بے شک. اپنے دوستوں میں شامل فرمانا کہ وہ دوست کہ جن کو روز قیامت کوئی حزن، کوئی ملال اور کوئی غم نہیں ہوگا. درود پڑھیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنات، 1448 ہجری کا ماہ محرم اور اس کے ایام اعزاء ان کا آغاز ہو چکا ہے، اور حسینیہ سیسکٹون میں خواتین کے عشرے کا مسلسل 8واں سال، اور سیسکٹون میں جس سے پہلے منعقد ہوتا تھا خواتین کے عشرے کا مسلسل 16واں سال. سبحان اللہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کردگار تو نے ہمیں پھر موقع دیا، پھر توفیق دی کہ ہم پھر جمع ہوئے، ہم نے فرش ازا کو بچھایا تاکہ ذکر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی زندگی دی، ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرمائی کہ ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں ذکر عباد اللہ اسٹیٹ کرنے کے لیے. دنیا کے گوشے گوشے میں، دنیا کے کونے کونے میں، ہر جگہ اس وقت عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے. ہر جگہ مجلسوں کا اہتمام ہو رہا ہے. مولا کے چاہنے والے
مولا سے محبت کرنے والے مجلسوں کا انتظام کر رہے ہیں، فرش بچھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، عزاداری سید الشہداء برپا کر رہے ہیں، یہ مجلسیں کر کے ذکر حسین کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں حق کل بھی زندہ تھا، حق آج بھی زندہ باد ہے، حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات، اور حسین قیامت تک اسی طرح سے زندہ باد رہے گا، اور جو حسین کا دشمن ہے مردہ باد کا قیامت تک مردہ باد رہے گا۔ محمد علیہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں پر مومنین و مومنات اس فرش عزا کو بچھا رہے ہیں ان کے جان و مال کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمانا، پروردگار عالم شر شیطان سے شر دشمن سے محفوظ رکھنا، پروردگار عالم ان کی ناموس کو بلند کرنا، عزتوں کو بلند کرنا، اے پروردگار عالم ہر ناگہانی آفت سے اور مصیبت سے محفوظ رکھنا، اور خصوصاً دعا کرتے ہیں حسینیہ سیسکٹون کے لیے کہ پروردگار عالم اس کے اراکین کو جو بڑی محنت کے ساتھ اخلاص نیت کے ساتھ یہ تمام اہتمام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، جس خلوص نیت کے ساتھ جس محنت کے ساتھ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، پروردگار عالم ان کو صحت و تندرستی عمر طویل عطا فرما اور ان کی خدمتوں کا بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ بڑے محمد جب محرم شروع ہوتا ہے، ایام اضحیٰ شروع ہوتے ہیں، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رنج و محن کا مہینہ ہے، یہ غم و اندوہ کے ایام ہیں، اور ہم سب یہاں پر گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر وہ آنکھ روئے گی کہ جس نے کبھی حسین کی مجلس میں گریہ نہیں کیا ہوگا، حسین پر نہیں رویا ہوگا، لیکن وہ آنکھ کہ جس نے حسین پر گریہ کیا ہوگا روز محشر خوشحال ہوگی اور روشن ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کتنا قیمتی ہے یہ گریہ، کتنے قیمتی ہے یہ آنسو۔ ہمارے مولا کیا بتا رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی میرے جد حسین پر روئے، رلائے یا رونے جیسی شکل بنائے اس پر جنت واجب ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ جنت میں جانا بہت مشکل نہیں ہے، کیا کرنا ہے، صرف رونا ہے، رلانا ہے، رونے جیسی شکل بنانی ہے۔ رونا کیسے ہے، ہم مجلس سن رہے ہیں، ہم ذکر سن رہے ہیں، یہ سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، رونے والا کہاں جا رہا ہے، جنت میں جا رہا ہے۔ رلانا کیا ہے، کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ پڑھنے والا حدیث پڑھے، نہیں، وہ سوز پڑھ رہا ہے، سلام ہے، مرثیہ ہے، نوحہ ہے، ماتم ہے، کہ وہ پڑھ رہا ہے، اس کو سن کر کوئی روئے تو پڑھنے والا بھی رونے والا بھی دونوں جنت میں جائیں گے، واجب ہے، پروردگار عالم نے اپنے اوپر واجب کر لیا، جو روئے گا رلائے گا جنت میں جائے گا۔ پھر مولا نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا کہ جن کو رونا نہیں آتا، مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ رونا نہیں آتا، رو نہیں رہے، رلا نہیں رہے، تو بس اتنا کرو کہ رونے جیسی شکل بنا لو، تم پر جنت واجب ہو جائے گی۔ پڑھیے تو پتہ
इमाम हुसैन पर रोते हैं तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारी आंख से आंसू बहकर तुम्हारे रुखसार पर आ जाए। परवरदिगार आलम तमाम गुनाहाने सगीरा व कबीरा को माफ कर देता है, चाहे वो रेत के जर्रों से ज्यादा हो, चाहे वो बारिश के कतरों से ज्यादा हो। तो आंसू बहने दिया कीजिए, पहुंचने की जरूरत नहीं है। इतने कीमती हैं ये आंसू। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। बार बार सुनती हैं, तर्जुमा सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि हमारी खिलकत का मकसद क्या है, खुदा की इबादत करना। यानी हमने जब इस आयत को पढ़ा सुना तो हमें क्या पता चला कि हमारा मकसद खिलकत क्या है, खुदा ने क्यों खल्क किया, अपनी इबादत के लिए। तो हमें इबादत कैसी करनी चाहिए, हमें इबादत ऐसी करनी चाहिए कि जिससे खुदा की खिलकत का मकसद पूरा हो। हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए कि जिसके लिए परवरदिगार आलम ने हमें खल्क किया है, वैसी इबादत होनी चाहिए। और ये इबादत कैसे होगी, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हमारा मोमिन हर वक्त, हर लम्हा, हर पल खुदा की इबादत करता रहता है। जो है ना, मौला क्या कह रहे, हमारा मोमिन, मोमिन कौन है, कि जो विलायत अमीरुल मोमिनीन पर ईमान लाने वाला है, विलायत अहले बैत का इकरार करने वाला है। मौला कह रहे वो मोमिन, हमारा मोमिन हर वक्त खुदा की इबादत करता है। कैसे करता है, मौला ने कहा जब वो खड़ा होता है तो खुदा की इबादत करता है, जब वो बैठ जाता है तब भी खुदा की इबादत करता है, यहाँ तक कि जब वो सो जाता है तब भी खुदा की इबादत करता रहता है। और फिर इरशाद फरमाए यहाँ तक कि वो मर जाता है फिर भी खुदा की इबादत करता रहता है। कुछ समझ में आ रहा है, हमारा मर्तबा क्या है, ये सिलसिला मुनक़ता नहीं होता। इंसान सोकर दुनिया से और माफिया से बेखबर हो जाता है। मौला कह रहे कि हमारा मोमिन जब सोता है जब भी इबादत करता रहता है, जब मर जाता है जब भी इबादत करता रहता है। मौला के साहबी हैं सुबैब सलाफी, उन्होंने सुना मौला ने कहा, मौला से कहा कि मौला ये बात तो मुझे समझ में आई कि इंसान जो है वो बैठ के इबादत कर सकता है। यानी इंसान बैठता है, खुदा का जिक्र करता है, तस्बीहात पढ़ता है, खुदा के सामने सजदा रेज हो जाता है। तो मुझे समझ में आया कि बैठ कर तो खुदा की इबादत हो सकती है, और खड़े होकर भी मैं मानता हूँ कि खुदा की इबादत होती है, क्योंकि इंसान नमाज में खड़ा होता है, क़याम की हालत में होता है, तो जिक्र करता है परवरदिगार आलम का, खुदा की इबादत होती रहती है। तो कहने लगा कि बैठ कर भी इबादत हो सकती है, खड़े होकर भी इबादत हो सकती है। मौला ये समझ में नहीं आया कि जब इंसान सो जाता है, जब मोमिन सो जाता है तो फिर वो कैसे इबादत करता है। अब थोड़ी सा ज़हनों को बुलंद कीजिएगा। मौला ने कहा कि देखो जब हमारा मोमिन सो जाता है, हमारा मोमिन सो जाता है तो परवरदिगार आलम जमीन के फरिश्तों को मुकर्रर करता है। हमारा मोमिन सो जाता है, उसके चारों तरफ अतराफ में आकर खड़े हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा मोमिन सोता रहता है, फरिश्ते नमाज पढ़ते रहते हैं। मोमिन सोता रहता है, फरिश्ते नमाज पढ़ते रहते हैं। और मौला ने क्या फरमाया, कहा कि उनकी नमाजें पढ़ने का जो भी अजरो सवाब उनको हासिल होता है वो मोमिन के नामे आमाल में लिखा जाता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत,
फरिश्तों की इबादत बराबर है? फरिश्तों की एक रकत हमारी 1000 रकत के बराबर है। सुभान अल्लाह, और मौला क्या बता रहे हैं? मोमिन सोता है, फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, तो ये बैलेंस कैसे होगा? यानी हमारी इबादतों का वजन फरिश्तों की नमाजों की इबादतों के बराबर कैसे होगा? यानी कहाँ 1 रकत, कहाँ 1000 रकत। यानी इंसान सो रहा है, मोमिन सो रहा है, उसको 1000 रकतों का सवाब मिलता है। तो क्यों बराबर हो जाता है ये? साहबी कहते हैं मौला मैं समझ गया, ऐसा क्यों होता है कि जब मोमिन सोता है, जब मोमिन सोता है तो परवरदिगार आलम फरिश्ते क्यों मुकर्रर करता है? पूछा क्यों मुकर्रर करता है? कहा कि जब तक मोमिन जागता रहता है उसका दिल मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत से लबरेज होता है। उसकी मोहम्मद बुलंदतर सलवात भाई दिल में मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद है तो कहते हैं सारा दिन जब तक जागता है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करता है। यानी दिल में क्या है? मोहब्बत है, जबान पे जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद है। जब वो सो जाता है तो उसकी इबादतों का वजन बढ़ जाता है, फरिश्तों की इबादतों के बराबर हो जाता है। तो मौला समझ गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इंसान मर जाता है तो फिर कैसे खुदा की इबादत करता रहता है। तो जो है ना, मौला ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया से जाता है वो शहीद होता है, और शहीद हमेशा जिंदा होता है, सुभान अल्लाह, सुभान और जिंदा होता है परवरदिगार आलम करेगा खुदा के घर से, खुदा की तरफ से रिज़्क़ पाता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसको रिज़्क़ मिलता रहता है। सुभान अल्लाह। दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, दुश्मनाने अहले बैत पे लानत, बराए अज़मते मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत मोहम्मदिन वाले। क्या फरमाया मौला ने कि जब हमारे चाहने वाला दुनिया से जाता है, मरता नहीं है, वो शहीद होता है, शहीद जिंदा होता है और खुदा की तरफ से रिज़्क़ पाता है। इसका क्या मतलब है? जैसे जैसे वो रिज़्क़ खाता है वैसे वैसे खुदा की इबादत करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी खुदा की इबादत जारी रहती है। सुभान ये जिंदा है तो इबादत करेगा ना, रिज़्क़ खाएगा तो इबादत करेगा ना। अच्छा, दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि जब इंसान मरता है तो मौला को देखता है। मौला ने फरमाया था ना कि जब भी कोई दुनिया से जाता है, चाहे वो काफिर हो चाहे वो मोमिन हो, जब मरता है तो मुझे जरूर देखता है। सुभान अल्लाह। लेकिन होता क्या है कि जो काफिर होता है, जो बुग़्ज़ रखता है,
تو وہ علی کو نہیں پہچانتا، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ علی کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا فرمائیں یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ کافر مولا کو نہیں پہچانتا، مومن مولا کو پہچان لیتا ہے، اور جب پہچان لیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ ساری زندگی سبحان اللہ جس کا انتظار کرتا رہا وہ زیارت مجھے نصیب ہو رہی ہے، سبحان اللہ سبحان چہرے اللہ علی کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ وہ علی کے چہرے کو دیکھتا ہے، مسکراتا ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو مولا بھی مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا رسول کی حدیث ذہن میں لے کر آئیے، علی سے محبت کرنا عبادت، بے شک۔ علی کا ذکر کرنا سبحان عبادت، اللہ۔ علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت۔ سبحان اب وہ اللہ۔ مومن جب زندہ تھا تو دل میں محبت تھی، حب علی عبادت، زبان میں ذکر علی تھا، ذکر کرنا عبادت، اور جب مر گیا تو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، تو علی کو دیکھتا رہتا عبادت ہوتی رہتی ہے۔ علی حق الایمان نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ برائے عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پتہ چلا کہ خدا نے واجب کیا عبادت کو، ہمارا مقصد خلقت کیا ہے؟ خدا کی عبادت کرنا، اور بہترین ذریعہ، بہترین طریقہ، بہترین وسیلہ ذکر محمد و آل محمد، سبحان اللہ بے شک بے شک۔ صلوات پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج۔ ذکر سننا، ذکر سن کر خوش ہونا، سبحان اللہ۔ مسکرانا، ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھنا، یہ سوچ کر دیکھنا کہ ہم بھی علی کے چاہنے والے ہیں اور یہ بھی علی کا چاہنے والا ہے۔ علی 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 یا علی یا علی یا علی مدد حیدر۔ دیکھیے پورے سال میں ہمیں یہ تو پتہ چل گیا نا کہ ہمارا مرتبہ بہت بلند ہے، سبحان اللہ۔ ہے نا؟ ہمارا چہرہ جو ہے نا وہ سب کے سامنے آ گیا، دنیا کے بے سامنے، شک۔ یعنی ہمارا اسٹیٹس جو ہے بہت ہائی ہو گیا ہے نا۔ اچھا، اس سے ہولڈ آن۔ کچھ عرصہ پہلے سے میں آپ سے کہتی رہی ہوں کہ اپنی معرفت کو حاصل کریں، جب مجلس میں آئیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجلس میں جو آنے والا ہے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، پھر مولا نے اس کا نام جو ہے وہ لسٹ میں لکھا ہے، اس کو نام لے کے پکارا ہے تو وہ مجلس میں آ رہا ہے۔ لیکن اس پورے سال میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ کو اپنی معرفت ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی ہے معرفت، ہے نا؟ ہو گئی ہے معرفت، ہوئی ہے نہیں؟ جتنے حالات گزرے ہیں پورے سال میں، جو بھی اپنے حالات دیکھے ہیں، یقیناً ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ بے شک نہ صرف یہ کہ ہمیں معرفت ہوئی بلکہ لوگوں کو ہماری معرفت ہو بے گئی، شک بے شک۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہی قوم ہے کہ جو حق کے راستے پر چل رہی ہے۔ اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، اے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حسینیت کا مدرسہ کربلا کربلا، حسینیت کا مدرسہ
Nisa. Karbala, Karbala. Anjanare Pointani Savala Ketam Pambunara Vilaya. Aliul Bariullah. Nara Vilaya. Aliul Bariullah. برائے عظمت چہاردہ معصومین علیہم السلام بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب جب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہے، ہمارے درجات کتنے بلند ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے پوری دنیا میں، ہے نا، ساری دنیا کو پتا ہے، تو اب کیا ہے کہ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے جب مجلس میں آئیں، جو ہمیں پتا ہے کہ جب مجلس میں آنا ہے تو یہ نہیں سوچنا کہ مجلس میں آ رہے ہیں حرم میں آ رہے ہیں. ذکر ایسا ہے، ذکر بھی محترم، جگہ بھی محترم، مقام بھی محترم، وقت بھی محترم ہے. پورے سال میں ہم نے یہی سبق پڑھا ہے نا، اور سمجھ میں آ گیا ہمارے. تو اب کیا کرنا ہے، اب یہ جو ہم اس وقت ایام اعضاء میں روزانہ ملاقات کریں گے نا، تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ہر مجلس میں جس جگہ بھی جائیں، خصوصاً یہاں پر حسینیہ ہے اور جہاں بھی فرش ازا بچھایا جاتا ہے وہ کیا حرم امام حسین علیہ السلام ہے. تو ہر جگہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے جانا ہے اور اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھنا ہے جیسا خدا نے بنایا ہے. سبحان اللہ. یعنی اب وہ وقت آ گیا کہ جو ٹائٹل پروردگار عالم نے دے کے بھیجا نا اس کے ساتھ انصاف کیا جائے. تو اب یہ جو ایام اعضاء ہے نا، یہ پچھلے سالوں کی طرح نہیں ہونے چاہیے، اس کا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے. لیکن کل سے ہم باقاعدہ ٹاپک کا آغاز کریں گے. آج جو ہے تمہید ہے کل کی تیاری کے لیے. تو ہمیں کیا کرنا ہے، امام سے متصل ہونا ہے، ظہور امام سے متصل ہونا ہے. یقیناً ہم سب کا عقیدہ ہے مولا موجود ہے نا، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ یقیناً ہماری کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی کمی ایسی ہے کہ ہماری آنکھیں اپنے مولا کو دیکھ نہیں سکتی. مولا موجود ہے، مولا اپنے موجود ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، مولا ہمیں سرخرو کر رہے ہیں، ہمارا سر فخر سے بلند ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم مولا کو دیکھ نہیں سکتے. بس کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ذکر امام حسین کے وسیلے سے. درود پڑھیں محمد صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. امام رضا علیہ السلام آپ کے صحابی ریحان ابن شبیب کہتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، یکم محرم تھی، تو مولا نے مجھے دیکھا اور سوال کیا کہ اے ابن شبیب کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ نہیں مولا، میں نے تو روزہ نہیں رکھا. آپ نے فرمایا کہ آج کے دن حضرت زکریا نے روزہ رکھا تھا اور خدا سے نیک اولاد کے لیے دعا کی تھی، تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو قبول کیا تھا. تو آج کے دن جو بھی روزہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، پروردگار عالم اسی طرح سے دعا کو قبول کرتا ہے جیسے حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا. سبحان اللہ. ایک مرتبہ مولا نے ابن شبیب سے پوچھا، اے ابن شبیب تمہیں معلوم ہے کہ ان ایام میں کیا واقعہ گزرا؟ یہ محرم الحرام، یہ ایسا محترم مہینہ کہ دور جاہلیت میں لوگ جنگ و جدال کو بند کر کے گھروں میں بند ہو جاتے تھے. ان ظالموں نے کیا کیا، بک پڑے گی. میرے جد کو بھوکا پیاسا قتل کر دیا، 18 بنی ہاشم کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں کے سروں سے ردائیں چھین لی، ان کو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سر برہنہ پھرایا گیا، تو کو زنجیر پہنا دیے گئے، بچوں پر ظلم کیا گیا. کہا ابن شبیب کسی غم میں مت رونا، اگر تمہیں رونا ہو تو میرے جد امام حسین کے غم میں رونا. ان کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ جیسے کسی بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے. میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ روز عاشورا آسمان سے خون کی بارش،
सिर्फ जर्रों की बारिश हुई है। तो बड़े गम के दिन हैं। किसी ने मौला से पूछा था, इमाम ने अपने साथी से बोला, हमें दुनिया में तरीका देखा कि जब कोई मर जाता है तो उसके मरने के बाद गिरिया किया जाता है, उसके मरने के बाद मातम किया जाता है। क्या वजह है कि आपके जब की शहादत 10 मुहर्रम को हुई है और सब लोग पहली मुहर्रम से गिरिया शुरू कर देते हैं, मातम शुरू कर देते हैं। मौला रोने लगे, कहा तुम्हें नहीं मालूम, लेकिन रोज अव्वल जब मुहर्रम की शब होती है तो फरिश्ते वो कुर्ता मेरे जद इमाम हुसैन का जो तीरों से, तलवारों से, खंजरों से, नेज़ों से चलनी है उसको आसमान पर फैला देते हैं। हम अपनी बसारत से, हमारे चाहने वाले अपनी बसीरत से उसको देखते हैं और उन पर गमतारी हो जाता है। आज़ादारो अय्याम अज़ा शुरू हो गई। अरे फातिमा ज़हरा मौजूद है, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ बैठी है, किस मोमिना के पहलू में बैठ कर अपने बच्चों का पुरसा लेने के लिए आई है। अज़ादारो इस तरह रोना, इस तरह पुरसा देना, इस तरह गिरिया करना शहजादी, अरे दुआ देकर जाए मेरे बच्चों को रोने वालों। अरे खुदा तुम्हें कोई गम न दे, मेरे बच्चों का मातम करने वालों। खुदा तुम्हारी ममता ठंडी रखे, तुम्हारी गोद आबाद रहे, तुम्हारे बच्चे सलामत रहे। पहली मुहर्रम है ना, जब आज अहद कर लो, दिल भर के गिरिया करेंगे, दिल भर के मातम करेंगे, जी खोल के फातिमा ज़हरा को पुरस्ता देंगे। देखो कोई कमी न रह जाए, क्योंकि जब अय्याम अज़ा खत्म होते ना, दिल पे बड़ा कलक रह जाता है। हम रो रो करके कहते हैं बीबी दिल नहीं भरा। अरे आज कहिए बीबी दिल खोल के रोएंगे, दिल खोल के मातम करेंगे। अरे ऐसा गिरिया करेंगे शहजादी जो आपके ज़ख्मों का मरहम होगा। आज़ादारो ये कीमती आंसू फातिमा ज़हरा ज़ाया नहीं होने देगी, ये ज़मीन पर गिरने नहीं देगी है फातिमा ज़हरा। अरे आज़ादारो हमारी बीबी सिया रुमाल लेकर आती है, एक एक मोमिना के आंसुओं को पोंछती है। आज़ादारो ये आंसू हमारी शहजादी अपने कौसर में मिला देती है। अरे बड़े गम के अय्याम है आज़ादारो, फातिमा ज़हरा का बड़ा घर उजड़ने वाला है। आज़ादारो इमाम ज़ैनुलआबिदीन के पास उनका चाहने वाला आया, कहा मौला मजलिस कर रहा हूँ, मेरे साथ मजलिस में चलिए। एहतमाम किया है, कहा कि अच्छा अगर मजलिस का एहतमाम किया है ना, एक पर्दा बीच में डाल देना, तेरी मजलिस में रसूल शादियाँ भी आएंगी, शहजादियाँ भी आएंगी, बाबा की बहनें भी आएंगी। आज़ादार मजलिस का एहतमाम हुआ, पर्दा डाल दिया गया। अरे बीबियाँ अपने घर से निकली, अरे अपने ज़हनों को ज़रा मदीने लेके जाना। आज़ादारो शहजादियाँ अपने भाई को रोने के लिए जा रही है, अपने भाई का मातम करने के लिए जा रही है। आज़ादारो पर्दे के पीछे बिठा दिया गया। आज़ादार इमाम के चाहने वाले ने एक कुर्सी रखी, कहा कि मौला इस पर बैठ जाइए। मौला उस पर बैठ गए, मजलिस शुरू हो गई, मर्सिया होने लगा। आज़ादारो शिद्दत का गिरिया होने लगा, मर्सिया पढ़ने वाला मर्सिया पढ़ता जाता था। आज़ादारो गिरिया बुलंद होता जाता था। अरे हम तो सुनकर रोते हैं ना, जरा तसव्वुर करो। अरे आज वो बीबियाँ मजलिस सुन रही हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से अपने सामने अपने चाहने वालों को
مولا کرسی پر نہیں ایک مرتبہ ڈھونڈنے لگا. ارے کیا دیکھا مولا کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ازاداروں سن کر گریا کر لینا, میرے مولا اس مقام پر بیٹھے تھے. ارے جہاں ازاداروں کی نالے رکھی ہوئی تھی, ایک مرتبہ ضروری کہتا ہے مولا ارے اس مقام پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ارے آپ کرسی پر کیوں نہیں بیٹھے. ایک مرتبہ کہا ارے تو نہیں دیکھ سکتا مگر میرے دیکھا تیری مجلس میں میری تعریف فاطمہ زہرا, میرے دادا علی, نانا رسول خدا, ارے سب موجود ہیں. میں کس طرح ارے کرسی پر بیٹھ جاتا. ازاداروں ایام ازا شروع ہو گئے. حسین نے مدینہ چھوڑا, فاطمہ زہرا نے اپنی قبر کو چھوڑ دیا ازاداروں, اور اس دن سے لے کے آج تک فاطمہ زہرا اپنی قبر میں چین سے نہیں سوتی. ارے جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے بی بی آ جاتی ہے, ایک دوسرے سے لیتی ہے, ارے دعا دیتی ہے. ازاداروں گریے کے حق کو ادا کر دینا. ازاداروں فاطمہ زہرا کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ دے دو. ارے بی بی قبر میں نہیں رہی, قافلہ کربلا سے چلا, فاطمہ زہرا پیچھے پیچھے چلی. ارے فاطمہ زہرا نے گریہ کیا, ازاداروں قافلے چلا. قافلے کے بچے کربلا کی شام تک اونٹوں سے گئے, ایک ایک کی قبر پر ایک ایک کی لاش پر فاطمہ زہرا نے گریہ کیا. ازاداروں یہ شہزادیاں زندان میں اسیر. فاطمہ زہرا گریہ کرتی رہی, آج تک میری شہزادی گریہ کر رہی ہے. لعنت اللہ علی محمد صالح بس عالم الذین Hussein, 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 Hussein.